माँ बाप के 3 गुनाहों की सजा औलाद को भी मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि माँ बाप जब 3 गुनाह करते हैं इसकी सजा औलाद को भी मिलती है। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस अल मुस्लिम में रिवायत मज़कूरा है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में पाता तो मैं नमाज इशा के फर्ज पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर इन्हें लब्बैक कहता। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ फरमा थे कि एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज किया, है अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादे हैं, एक बेटा और एक बेटी, वो दोनों ही नाफरमान हैं, वो अक्सर औकात बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही कोई मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए तैयार है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे इनकी जिंदगी में नफा और माल और रिस्क में बरकत आ जाए और मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलाद को रिश्ता भी हो जाए और वो सेहतमंद भी हो जाए, पानी भी छोड़ और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दे, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं जो कुछ कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। है अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लग जाएं और मेरी नाफरमानी भी ना करें और इनके रिश्ते भी हो जाएं और वो दोनों तंदुरुस्त भी रहने लगे। तो हजरत अली करमल्लाह वजह करीम ने फरमाया, ये माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सजा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं, इन अमलों की वजह से इन अमलों की सजा औलाद को भी भुगतना पड़ती है। और बूढ़ी औरत कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से 5 ऐसे अमल हैं जिनकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला और परेशानियों, नाफरमानियों और उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाह वजहल करीम ने फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत, माँ बाप का पहला अमल ये है जवान औलाद को घाटा देता है। नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों और घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों, इनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले इस घर में डेरा डाल देते हैं और शैतान के ये चेले इन माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से इन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ और बेएतमादी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से इनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि दीन इस्लाम से भटकना भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला की ऐसी मुकद्दस किताब है जिसके हर लफ्ज को पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला इंसान को 10-10 नेकियां अता फरमाता है और हर 10-10 नेकियों के बदले में इंसान का मर्तबा और रुतबा बुलंद कर दिया जाता है और हर इस नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाता है। बाप की औलादों पर, जिनकी वजह से माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है, इनकी औलादों पर बीमारियां और मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह तबारक ताला इनकी औलादों की किस्मत अपने एक फरिश्ते के जिम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता इन शैतान के चेलों को भगा देता है और इनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक ताला के व करम से बरसती रहती हैं। जहाँ अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें बरसना शुरू हो जाएं, इस घर में ना ही शयातीन आ सकते हैं, ना बेबरकती, ना ही इनकी औलादों को कोई साया या तंग दस्तियाँ या कोई और परेशानियाँ इन्हें छू भी नहीं सकी। हमने तकरीबन ये देखा भी है, अक्सर औकात हमारे रिश्तेदार या अपने घरों में झांक कर देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, हमारे घरों में रखे इन पर धूल जम गई। हम कुरान पाक की तिलावत कम और बैश करते हैं, हालांकि हमें रोजाना कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए ताकि हमारे घरों में बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला की अता होती रहें। जो माँ बाप कुरान पाक पढ़कर भी नहीं पढ़ते, इनकी औलादें बेहया, बेशर्म और तंगदस्त हो जाती
ہیں، لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ اب خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل پیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کرے کہ میری اولاد فرما بردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یا حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کریں، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باپردہ عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہوگی، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا اور نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی ہیں، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بھی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جوڑے جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، دنیا کی ہے، اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیے، آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکا، نہ ہے نہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم یہ
مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے۔ ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو وہ ورگلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائے اور آپ کی یہ دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کر دیتا ہے جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا ہی کرے گا، اچھا ہی سوچے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو تو ویسا ہی اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا فلاں رزق اتنے کا خریدا تھا، اور قسم اٹھا لیتے ہیں وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ ناظرین، اپنی اولادوں کو حق حلال کھلائیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ہے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔